شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ تحریری رائے میں اضافی نوٹ دیں گے۔ تحریری رائے میں کہا گیا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لاء کی قیدی تھیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ ذوالفقار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ اگر 3 سال بعد دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ بلوچستان کابینہ اراکین سے خطاب میں کہا IMF کے پاس جانا مجبوری تھی، اب ہم نے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے، سارا بوجھ وفاق نے اٹھایا۔ اب یہ ختم ہونا چاہیے کہ ہر سال 80 ارب روپے وفاق ادا کرے۔ ٹیوب ویلز کی سولر پر منتقلی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے ناسور کو مل کر ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینلز دینے کے منصوبے کی منظوری۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت جبکہ 10% صارف دے گا۔ سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر صارفین کو فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ ارشد شریف کا قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، کینیا کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ گولی چلانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم۔ پولیس کی فائرنگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار۔ فیصلے میں مزید کہا ارشد شریف قتل کی تحقیقات ہونا لازم ہے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کا حکم۔ بیوہ ارشد شریف نے کہا کہ ارشد شریف کو کینیا میں انصاف مل گیا مگر پاکستان میں انصاف ملنا باقی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم جج نہیں ادارے کے خلاف ہے۔ جو بھی ملوث ہوگا اپنی گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا 2 ٹوک موقف استفسار کیا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ PTA اور FIA کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ججز کے خلاف مہم چلی لیکن حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پیمرا اور PTA کو نوٹس جاری، سماعت ملتوی۔ کوئی ادارہ دوسرے کے معاملات میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور عوامی فیصلے کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ اقدام جو ہے یہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ کوئی ادارہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو ہڑتال کی کال دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، کہا کسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کرے گی۔ اگر کسی کو فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی فورم سے رجوع کریں۔ وفاقی وزارت داخلہ کا ایکس پر عائد پابندی کا دفاع۔ ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ایکس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس پر پابندی برقرار رہے گی۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بھی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کچھ عناصر ایکس کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایکس کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بحال نہیں کیا جا سکتا۔ پابندی اظہار رائے کے بنیادی آئینی حق کی خلاف ورزی نہیں۔ ایکس پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد کرنے کی استدعا۔
صدر آصف زرداری کی زیر صدارت گرین پاکستان منصوبے سے متعلق اجلاس، کچھی کینال منصوبے کو 1.5 سال میں مکمل کرنے پر زور، کہا وفاقی حکومت منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ کچھی کینال سے بلوچستان کی 7,13,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ صدر مملکت کو گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 اسٹریٹجک نہروں کی تعمیر پر بریفنگ، صدر کی پانی کا ضیاع روکنے کے لیے اسٹریٹجک نہروں کی کنکریٹ لائننگ کی ہدایت۔